میر جعفر وہ جرنیل جس نے ہندوستان سے غداری کی اور برطانوی راج کا دروازہ کھولا۔ 250 سال بعد بھی میر جعفر کا نام آج بھی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں غدار کے مترادف ہے۔ غداری کے ایک عمل سے میر جعفر نے ہندوستان میں تقریب 200 سالہ برطانوی راج کے لیے سٹیج ترتیب دینے میں مدد کی۔ میر جعفر ایک ایسا شخص تھا جس کی سیاسی عزائم اور ہندوستان کی قسمت دھوکہ دہی نے ملک کو دنیا کی سب سے بڑی اور جابرانہ سلطنتوں میں سے ایک بننے دیا۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کا نام آج بھی ہندوستان میں غدار کے مترادف ہے۔ میر جعفر 17ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے، لیکن ایک کمانڈر کے طور پر اس نے بنگال کے تاج کے ایک میجر جنرل کے طور پر خدمات انجام دیں۔ سیاست میں اچھی طرح سے جڑے ہوئے، اس نے مزید طاقت کی بھوک لگائی اور مستقل طور پر تخت پر قبضہ کرنے کی سازش کی۔ 16ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک بنگال جدید بنگلہ دیش مغلیہ سلطنت کے زیر تسلط رہا، ایک ٹوٹتا ہوا خاندان جو برسوں کی خوشحالی کے بعد ختم ہو رہا تھا۔ یہ کمی بڑی حد تک ناقص قیادت اور دوسرے قریبی ممالک کے حملوں کی وجہ سے ہوئی۔ سلطنت کے کمزور ہونے کے ساتھ یورپی تاجروں کو ٹوٹ پھوٹ کا فائدہ اٹھانے کا موقع ملا، خاص طور پر برطانویوں کو۔ انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی پہلے ہی 1600 کے اوائل میں ایشیا کے ساتھ تجارت سے فائدہ اٹھانے کے طریقے کے طور پر تشکیل دے چکی تھی، لیکن یہ سیاست اور برطانوی سامراج میں بہت زیادہ ملوث ہونے والی تھی۔ 1756 تک برطانیہ اور فرانس کے درمیان 7 سالہ جنگ چھڑ چکی تھی۔ دونوں ممالک ایک شدید سامراجی جدوجہد کے درمیان تھے، اس لیے یہ حیرت کی بات نہیں کہ ہندوستان میں فرانسیسی اور برطانوی ایجنٹوں نے بھی ایک دوسرے پر حملہ کیا۔ دریں اثنا بنگال کے نواب سراج الدولہ نے فرانسیسی اتحادیوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے گہرے سیاسی پانیوں پر جانے کی کوشش کی، لیکن اسے کبھی احساس نہیں ہوا کہ اس کی پیٹھ پر کتنے چاقو نوشی کی گئی تھی، جب تک کہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہیڈ کوارٹر کلکتہ میں تھا، جو انہیں ایک سابق بنگالی نواب نے دیا تھا۔ انہوں نے اسے ایک بڑے تجارتی شہر میں بنایا تھا، اور یہاں تک کہ وہاں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک قلعہ بھی بنایا تھا۔ سراج نے یورپی کمپنیوں کو نشانہ بنانے اور ان کے تجارتی مراعات کو کم کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اس نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس حملے کا جواب دینے والا برطانوی لیفٹیننٹ کرنل رابرٹ کلائیو تھا۔ جب وہ پلسی نامی گاؤں میں سراج پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تو اس کی کمان میں صرف 3000 آدمی تھے۔ اس دوران سراج نے تقریباً 50,000 آدمیوں کی کمانڈ کی۔ تاہم کلائیو کے پاس ایک خفیہ ہتھیار تھا، وہ میر جعفر اور دیگر سازشیوں کے ساتھ رابطے میں تھا جو سراج کو گرانا چاہتے تھے۔ جب اس نے ہندوستان چھوڑا تو رابرٹ کلائیو نے ایک خوش قسمتی حاصل کی اور برطانیہ کو بائے-صغیر کو فتح کرنے کے لیے تیار چھوڑ دیا۔ 30 جون 1757 کو میر جعفر پلسی کے مقام پر برطانوی فوج سے جا ملے۔ جنگ کے دوران جعفر نے اپنی افواج کو پیچھے رکھا، جس سے برطانوی فوجیوں کو علاقے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ جعفر کی دھوکہ دہی کی بدولت برطانوی افواج سراج کی فوجوں کو بھگانے میں کامیاب ہوئیں۔ اس کے فوراً بعد سراج کو پکڑ لیا گیا اور بعد میں اسے پھانسی دے دی گئی۔ سراج کی جگہ میر جعفر کو فوراً نواب مقرر کر دیا گیا، لیکن جلد ہی وہ لقب حاصل کرنے کے بعد جو وہ چاہتا تھا، اس نے خود کو کمپنی کے طاقتور عہدیداروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بے چین پایا۔ اس لیے اسے کمپنی کے لوگوں کو بھاری رقم ادا کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ لیکن جس شخص نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہ بلا شبہ کلائیو تھا، جسے پلسی کی جنگ کے بعد بنگال کا گورنر بنایا گیا تھا۔ اقتدار حاصل کرنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دینے کی خواہش کے باوجود میر جعفر کسی بھی طرح سے آزاد رہنما نہیں تھے، جبکہ اس نے 1760 تک کمپنی سے فوجی مدد حاصل کی۔ وہ انگریزوں کے بہت سے مطالبات کو پورا کرنے میں ناکام رہا۔ میر جعفر اگرچہ نام سے نواب رہا ہو، لیکن اس نے صحیح معنوں میں حکومت نہیں کی۔ اس کے بجائے اس نے انگریزوں کو رعایت دینے کے بعد رعایت جاری رکھی، جس کی وجہ سے آخرکار اس کے مالی اور سیاسی تنزلی ہوئی۔
اس نے ہندوستان میں برطانوی راج کی راہ بھی ہموار کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 کی دہائی میں نسبتاً چھوٹی تجارتی کمپنی کے طور پر شروع ہوئی، لیکن آخرکار یہ کلکتہ جیسی بڑی بستیوں کے ساتھ ایک بہت بڑے کاروبار میں تبدیل ہو گیا۔ ایک حادثہ تو دور کی بات، پالیسی میں میر جعفر کی ہندوستان کے ساتھ غداری کلائیو اور مجموعی طور پر برطانوی اسٹیبلشمنٹ کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھی۔ کلائیو نے واضح طور پر تسلیم کیا کہ بنگال پر قبضہ کرنے سے انہیں وہ رقم اور وسائل ملیں گے جن کی انہیں سامراج کے دور میں سلطنت کو مزید وسعت دینے کی ضرورت تھی۔ میر جعفر کی غداری کے دو اہم اثرات تھے۔ سب سے پہلے اس نے کلائیو کو بالکل وہی کچھ دیا جو وہ تجارت، فوجوں اور وفادار پیروکاروں کے ذریعہ تلاش کر رہا تھا، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ سراج الدولہ کی شکست نے بڑھتی ہوئی ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک مستحکم قدم فراہم کیا جہاں سے کمزور مغل سلطنت کو فتح کرنا تھا۔ انگریزوں نے پالیسی کو فتح قرار دیا، اس لیے انہوں نے غالباً میر جعفر کی ہندوستان کے ساتھ غداری کو ایک انقلاب کے طور پر دیکھا۔ ایک طرح سے اس کے اعمال کا نتیجہ ہندوستانیوں کی نسلوں کے لیے ان کی آزادی تک کے واقعات کا ایک انقلابی موڑ تھا۔ یہ سب کچھ ایک آدمی کی اقتدار کی ہوس سے ممکن ہوا۔ میر جعفر کی ہندوستان کے ساتھ غداری کے بارے میں جاننے کے بعد اب تاریخ کے چند مشہور ترین غداریوں کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں میر صادق کیا کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔